أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عصر کی قسم، انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ زہے مقدر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور با ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر کوئی عذاب مسلط کرے، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ زہے مقدر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح میں ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ آج پیام صبح کا موضوع سورہ عصر۔ خواتین حضرات، ابھی ہم نے سورہ عصر سننے کی سعادت حاصل کی۔ والعصر، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں کیونکہ میں خود زمانہ ہوں۔ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بے شک خسارے میں ہے، لیکن پھر بتایا کہ کون خسارے میں نہیں ہے؟ وہ خسارے میں نہیں ہے کہ جو ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ بالکل جوڑ دیا عمل صالح کو۔ نیک اعمال یعنی ایمان اور عمل صالح ایک لازم و ملزوم۔ وتواصوا بالحق، اور وہ جس نے حق کی تلقین کی، اور وتواصوا بالصبر، جس نے صبر کی تلقین کی۔ خواتین حضرات، یہ سورت بہت اہم سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین جب ملتے تھے آپس میں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک فرد نے دوسرے فرد کو یہ سورت نہ سنائی ہو اور وہ جدا ہو گیا ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی سورت اترتی تو انسانیت کے لیے کافی تھی۔ خواتین حضرات، سورہ عصر کے موضوع پر آج ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس صورت میں عالم انسانیت کے لیے کیا منشور ہے، کیا پیغام ہے۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرائیں، ایک مہمان تو ہمارے بہت خاص تشریف لائیں اسلام آباد سے، لیکن میں بھی ان کا تعارف نہیں کرا رہا۔ پہلے میں کوئز کمپٹیشن میں کل کا سوال، اس کا صحیح جواب اور آج کا سوال میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے سوال آپ سے پوچھا تھا کہ حضرت اسرائیل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ سوال تھا کہ اسرائیل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ 3 آپشنز تھے، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ظاہر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بہت سارے صحیح جوابات ہمارے سامنے آئے۔ اس پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی ہوگی، ہمارے ایک معزز مہمان پرچی نکالیں گے اور دوسرے معزز مہمان اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں گے جس کی خدمت میں دنیا نیوز کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج کا سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ پہلا آپشن 1، دوسرا آپشن 2، تیسرا آپشن شادی کی ہی نہیں تھی۔ خواتین حضرات،
آپ ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے صحیح آپشنز روانہ کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبرز ہیں 021-345-27009. دوسرا آپشن ہے 021-345-28061. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ps@dunyatv.tv اور آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں جس نمبر پہ، وہ نمبر ہے 3031. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر. کون آپ سے واقف نہیں؟ میں مزید تعارفی کلمات میں کیا کہوں، ہم سب بخوبی واقف ہیں آپ سے. تشریف لائیں ہماری دعوت پر، خاص طور پر اسلام آباد سے. ممتاز ماہر نفسیات، سائیکارٹسٹ. آج ہم بات کریں گے اس معزز شخصیت سے کہ سورہ عصر کا جو نفسیاتی پہلو ہے، انسان کی شخصیت کی تعمیر میں یہ سورت کہاں کہاں معاون ثابت ہوتی ہے. تفصیلی گفتگو ہوگی. اور خواتین حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو مرکزی موضوع ہے وہ انسان ہے. محترم ڈاکٹر معدت حسین رانا صاحب، خواتین حضرات، سائیکارٹسٹ، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اسلام آباد کے ایک بڑے ہاسپٹل سے آپ وابستہ ہیں اور ان موضوعات پر آپ کی گہری نگاہ ہے. پوری زندگی کتاب اور قلم کی مزدوری میں گزر گئی. پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب. ڈاکٹر صاحب، سورہ عصر، پہلا سوال، سمپل سوال آپ کی خدمت میں. والعصر، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میری قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کو اپنی قسم کیوں کھانی پڑی؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا پہلے سے گفتگو کریں. ارشاد. اور اگر کہیں تو کل کا جو سوال تھا اس کے بارے میں بھی ایک وضاحت جی کرتے ہیں. فرمائیے. بائبل میں ایک یہ یہودی گویا ٹریڈیشن یہ آتی ہے کہ بہت سے انبیاء ہیں جن کا نام تبدیل کیا گیا. جی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابرام تھا تو ابرام سے ابراہیم کیا گیا. اسی صورت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو نام یعنی جیکب تھا اس کو تبدیل کر کے اسرائیل رکھا گیا. یعنی اسرائیل یہودی ٹریڈیشن میں لقب نہیں تھا بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی اسرائیل تھا. دوسری چیز یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر سورے کی جو پہلے اس سے بسم اللہ ہے وہ اس سورے کے جو کنٹینٹس ہیں وہ اس سے خاص ایک ربط رکھتی ہے. تو سورے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں تو اس میں جو بس ہم مختصراً اس پہ بات کریں گے تاکہ وہ موضوع سے متصل ہو جائے کہ رحمان کے معنی میں ایک وسعت موجود ہے، یعنی ہر ایک کے اوپر رحم کرنے والا، جی. چاہے اس کو وہ مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ہر ایک کے اوپر وہ رحم کرتا ہے. اور سب سے بڑا اس کا رحم یہ ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور ہمیشہ سے ایک ہدایت کا نظام جو ہے وہ جاری رکھا اللہ تعالیٰ نے. دوسرے اس میں جو رحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رحیم میں ایک تسلسل کا مفہوم ہے کہ یہ رحمت کہیں جا کے منقطع نہیں ہو جاتی بلکہ یہ رحمت مسلسل ہے کہ جو جاری رہتی ہے اور وہ رہتی ہے. چنانچہ ہر دور میں آپ دیکھیں کہ یعنی سائنس ہم سے یہ کہتی ہے کہ انسان جاہل پیدا ہوا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ بندر سے اگر ترقی یافتہ ایپ سے یا چمپینزی سے، تو وہ شعور کی کسی منزل پہ نہیں تھا. اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے پہلا انسان جو بنایا تو وہ صاحب شعور ہی نہیں، صاحب ہدایت بنایا. تو وہ جو سلسلہ رحیمیت کا ہدایت کے ذریعے سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور پھر ان کے جو آثار ہیں اس کے قرآن و سنت ہم تک چلی آ رہی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ پہلے اپنی اس رحمت کا ذکر کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ والعصر. اب آپ نے جو اس میں سوال کیا کہ عصر سے مراد یعنی خدا اپنی قسم کھا رہا ہے، زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اپنی قسم کھا رہا ہے، تو غالباً اس کے پیچھے وہ حدیث ہے کہ لا تسبوا الدہر، دہر کو برا نہ کہو، اس کو برا، کیونکہ دہر جو ہے وہ میں خود ہوں. لیکن عصر میں اور دہر میں فرق ہے. عصر، دہر اور زمانہ، ان تینوں لفظوں میں فرق ہے. زمانہ کا جو لفظ ہے وہ ہمارے وہاں جو گویا کہ انگلش میں ٹائم کے دا ٹائم کے میننگز میں آتا ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ زمانے کے جو لفظ ہے اس میں ایک ڈسٹرکشن کا یا ڈیٹیریریشن کا مفہوم ہے.
یعنی ایک بیماری ہوتی ہے زمانہ، جو بھی جانوروں میں ہو جاتی ہے اور اس کے کھال اور گوشت جو ہے اس سے جھڑنے لگتا ہے. تو جب زمانہ کہتے ہیں تو زمانے سے مراد یہ ہے کہ ایسا تغیر اور ایسی ٹائم کی رفتار اور انسان کا ایسا وہ کہ جس میں وہ ڈیٹیریوریشن کا شکار ہو، نہ کہ وہ ترقی کا شکار ہو، ترقی پائے. دہر کے معنی اور عصر کے معنی میں فرق یہ ہے کہ دہر کسی بھی طویل زمانے کو کہتے ہیں، یعنی جس میں دنیا بنی اور دنیا اس وقت رہ رہی ہے، یا بنی نوع انسان کو جس کو پرسیپشن ہے، اس کا شعور ہے ٹائم کا، تو اس کو دہر کہتے ہیں. عصر کے معنی بالکل مختلف ہیں. عصر کے معنی میں آہستہ آہستہ گزرنا، بلکہ اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے برف ہو رکھی ہوئی، کہ برف جو ہے وہ آپ چاہیں نہ چاہیں وہ پگھلتی چلی جاتی ہے. چنانچہ دن کا ہر ٹکڑا جو ہے اس کو بھی عصر کہا جاتا ہے اور زمانے کو بھی عصر کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے علماء نے یہ کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر میں یہ جو قسم کھائی گئی ہے زمانے کی، عصر کی قسم کھائی گئی ہے، تو اس سے دن کے مختلف حصے بھی مراد ہیں، اس سے پوری تاریخ بھی مراد ہے جو رحیمیت سے اور رحمانیت سے جوڑتا ہے، اور اس سے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بھی مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ دہر اور عصر میں ڈاکٹر صاحب یہ وضاحت ہو گئی اس بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیونکہ آپ کا موضوع خاص طور پہ ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ نفسیاتی پہلو اس صورت کا. والعصر زمانے کی بات ہو گئی، دہر سے مختلف ہو گیا. یہ ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک ہمیشہ خسارے میں ہے. پھر اس کو یعنی اینٹی ڈاٹ وہ بھی سامنے آ جائے. اس صورت کا انسان کی نفسیات سے کیا تعلق ہے، اس کی تعمیر میں، اس کی تشکیل میں؟ دیکھیے، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ اگر ایک ہی صورت اللہ کو پہنچانا ہوتی انسان کی فلاح کے لیے، تو شاید وہ اسی صورت کا انتخاب کرتا اپنے کلام کے لیے انسان کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر جو معاملات اور جو گفتگو ہے اس کے اندر بہت گہرائی. اور جیسے قبلہ نے ابھی آپ سے بتایا کہ صرف ایک لفظ پر اگر آپ دیکھیے والعصر کے کتنے پہلو انہوں نے اجاگر کیے ہیں آپ کے سامنے. تو میں چونکہ بہت زیادہ علمیت نہیں رکھتا اور صرف اپنے جو موضوع ہے میرا، جس سبجیکٹ پر میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، نفسیات کے حوالے سے اس کے بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بنیادی طور پر والعصر اور پھر انسان لفی خسر والی جو کیفیت ہے، اس پر میں ذرا اس کے نفسیاتی پہلو پر آتا ہوں کہ انسان بنیادی طور پر بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے. یعنی جس وقت وہ کنسیو ہوتا ہے انٹو بیکمنگ اے ہیومن بینگ، تو اس پوائنٹ آف کنسیپشن پہ اگر آپ اس کی لیاقت، اس کے پوٹینشل، اس کے آئی کیو، اس کے ای کیو کو میئر کریں تو شاید لامتناہی ہوگا، انفینائٹ ہوگا. کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جو چیز میں نے تخلیق کی وہ بہترین تخلیق کی، اور اس میں انسان بہترین تخلیق ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اب انسان اپنے ساتھ بہت کچھ برا کرتا ہے، کبھی خود برا کرتا ہے، کبھی جس معاشرے میں وہ رہتا ہے وہ معاشرہ اس کے ساتھ برا کرتا ہے. تو اللہ کے ہاں آپ نے جیسے خود دیکھا کہ قرآن میں انسان اس کا مضمون ہے، اور وہ انسان سے پھر معاشرے کی طرف پھیلتا ہے. جو باقی معاملات ہیں دنیا میں، فلسفیز ہیں، وہاں معاشرے کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے اور معاشرے کا جبر ہے انسان کے اوپر. لیکن جو تھوڑی سی مجھے عقل ہے اس میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے ہاں اسلام میں خصوصی طور پر فوکس انسان ہے، اور وہ انسان پھر آگے معاشرے کی تشکیل میں ایک رول پلے کرتا ہے. تو اس کے اندر وہ جبر میں نہیں ہے معاشرے کے. اب اگر انسان آہستہ آہستہ خسارے میں جانا ہے، اس نے خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اور پھر معاشرے نے اس کی ڈیٹیریوریشن میں اور کردار ادا کرنا ہے، تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہوتا کہ اگر اللہ باقاعدہ طور پر اپنے عادل ہونے کے ثبوت میں اس کو اینٹیڈوٹس نہ بتاتا، یہ طریقے نہ بتاتا کہ ان طریقوں پر اگر عمل کرو گے یا یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو گے معاشرتی لیول پر بھی اور انسانی سطح پر بھی، تو پھر تمہارا خسارہ کم ہو جائے گا. اور وہ 5 اینٹیڈوٹس جن کا آپ نے ابتدائی کلام میں ذکر کیا، پھر ان کا ذکر آتا ہے. اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، صرف اگر آپ انسان کے دماغ کی صلاحیتوں کو لے لیں، نیورولوجیکل کیفیات کو لے لیں، تو بلینز آف نیورونز کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے.
بلینز آف نیورونز کے ساتھ، اور ساری زندگی میں صرف 10% استعمال کرتا ہے. تو وہ لیکن پیدائش پر 5ویں سال میں، 25ویں سال میں، 40ویں سال میں، اور پھر 65 سال کے بعد اس کے ہاں یہ بتدریج ڈسٹرکشن ہو رہی ہے نیورونز کی. اور ان سب کے سب میں زمانہ ایک رول پلے کر رہا ہے، دنیا ایک رول پلے کر رہی ہے، معاشرہ ایک رول پلے کر رہا ہے، انسان خود اپنی حرکات و سکنات سے رول پلے کر رہا ہے اس ڈسٹرکشن میں. اب وہ طریقے بتائے ہیں کہ جس سے اس ڈسٹرکشن کے پروسیس کو وہ نفسیاتی طور پر کم کر سکتا ہے. اور اس میں سب سے پہلی بات جو کہی ہے وہ فیتھ کی ہے. ٹھیک، صاحب ایمان. جی، صاحب ایمان. اور میں یہاں عرض کروں کہ ایمان کے بہت سارے پہلو ہوں گے، لیکن ایمان کا ایک پہلو یا فیتھ کا ایک پہلو یہ ہے نفسیاتی طور پر کہ جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کسی ایمان کے ساتھ، کسی فیتھ کے ساتھ آپ کریں گے تو اس کا دماغ پر ایک بہت ہی پازیٹیو اثر پڑتا ہے. یعنی ایک فوکس لاتا ہے ایمان آپ کے کام پر. یعنی آپ اپنا کام اگر کہتے ہیں بھی میں اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں اس میں میری ٹوٹل ذات کی تمام پازیٹیو جو کیفیات ہیں وہ اس میں شامل ہو گئیں اور اس نے مجھے مرتکز کر دیا اس کام کی طرف. فوکس بڑھاتا ہے. تو برین کے جتنے بھی فنکشنز ہیں، مائنڈ کے جتنے بھی فنکشنز ہیں، تھنکنگ ہے، سوچنا ہے، جذبات ہیں، یادداشت ہے، مختلف کیفیات اپنے اوپر طاری کرنا اور فوکس کرنا، سونا، جاگنا، لکھنا، پڑھنا، علم حاصل کرنا، تلقین کرنا، یہ سب کے سب بڑھ جاتے ہیں، فوکس ہو جاتے ہیں اگر فیتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے گویا ایک صاحب ایمان اور ایک غیر صاحب ایمان دونوں کی نفسیات میں بے پناہ فرق ہوتا ہے. جی، بے پناہ فرق. یہ فرق سمجھ لیجئے کہ ایک شخص جو فیتھ لیس ہے جی، اس کے لیے اپنے آپ اپنے مائنڈ کے فنکشنز کو مرتکز کرنا بہت مشکل ہوگا. ٹھیک. اور اس میں یہ طے نہیں ہے کہ کون سا فیتھ. جی، آپ دیکھیں یہاں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی ایک فیتھ کا نام نہیں ہے. کوئی بھی فیتھ ہو، لیکن اگر وہ فیتھ آپ کے اندر ہے تو آپ کو ڈسٹنکٹیولی اس شخص سے علیحدہ کر دے گا جو کہ فیتھ لیس ہے. ٹھیک. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی صلاحیتیں اور آپ کے خاص طور پہ دماغ کی صلاحیتیں مرتکز ہو کر سامنے آئیں. بالکل ٹھیک ہے، اسی پہ بات کرتے ہیں. اچھا، ایک بات یہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ لقد خلقت الانسان فی احسن تقویم. اس کی فوری بات آیت آ جاتی ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. یعنی انسان تو احسن تقویم ہے لیکن اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. خیر اور شر کی تمیز بتا دی گئی. صاحب ایمان کون ہوتا ہے اور صاحب ایمان کون نہیں ہوتا، جو آپ نے بات فرمائی. فیتھ کس کے پاس ہوتا ہے، فیتھ لیس کون ہوتا ہے، اور صاحب ایمان سے مراد کیا ہے، اور قرآن کریم کیا نقطہ تعلیم کر رہا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ صاحب ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے کہ جب اپنے معاملات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا حکم نہ بنا لیں. ٹھیک. پھر ہم تھوڑے سے پیچھے سے گفتگو کریں گے. جی، جوڑیے ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے، انسان کو جو عبرت حاصل ہوتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو اور بصیرت والو عبرت پکڑو. سیروا فی الارض وانظروا کیف کان عاقبۃ المتقین، کہ دنیا میں گھومو اور دیکھو کہ متقین کی عاقبت جو ہے وہ ہم نے کیسے بنائی ہے، کس طرح سے اس کو کیا. والعصر کا جو جیسے نفسیاتی پہلو کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں انسان بنیادی طور کے اوپر یا تو کسی بھی فلسفے یا کسی بھی نظریے کے اوپر نفس اس کے اوپر کہنا چاہیے کہ تھیوریٹیکلی یا آپ کہہ لیں انٹلیکچوئل لیول سے قائل ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو باتیں بتائی جائیں کہ دیکھو فلاں نے یہ غلطی کی تھی تو اس طرح سے ہوا، فلاں نے یہ غلطی کی تھی یہ نتائج نکلے، فلاں نے یہ غلطی کی تھی. یعنی مختلف لوگوں کی یا اقوام کی تاریخ اس کے سامنے رکھی جائے تو اس سے وہ پھر عبرت پکڑ کے صحیح طرف آتا ہے. یہ جو والعصر ان الانسان لفی خسر کا مسئلہ ہے، اس میں جو نفسیاتی پہلو ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تاریخ کو، تمام اقوام کی اور افراد کی تاریخ کو انسان کے سامنے پیش کر دیا کہ تم دیکھو. وہ جو اقبال کا شعر کا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو جب سے تم دیکھتے چلے آؤ گے، حضرت آدم کے وقت سے حابیل قابل کے وقت سے دیکھتے چلے آؤ، تو یہ دو قوتیں موجود ہیں. اور تم آج دیکھ لو کہ کس کا نام لیا جاتا ہے تو علیہ السلام کہہ کے گردن جھکائی جاتی ہے، اور کس کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر گویا کہ نفرین اور لعنت بھیجی جاتی ہے.
تو والعصر میں وہ پوری تاریخ ہے کہ جو انسان کے سامنے رکھ دی گئی. اور یہاں پہ یہ جو الانسان ہے، الانسان کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بنی نوع انسان، جی انسان کے تمام طبقات. جی بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس سے کفار مراد ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، کفار بھی انسان ہی ہوتے ہیں. تو انسان خسارے میں الا الذین آمنوا. اب یہ جو استثناء آتا ہے جی یہ بڑا ایک لائن آف ڈیمارکیشن ہے کہ جو پوری بنی نوع انسان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا چلیے ہے. ذرا سا اس سے الا پہلے کی بات الذین کر آمنوا. لیتے ہیں. الا الذین آمنوا پہ بھی نہیں آتے. یہ خسارے کی جو بات ہو رہی ہے انسان کو جو درپیش ہے، وہ خسارہ دنیاوی ہے یا اخروی؟ بنیادی طور کے اوپر دونوں طرح کا خسارہ ہے. اچھا. آپ دیکھیں کہ جہاں بنو اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، وہاں یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ تورات کے اوپر، انجیل کے اوپر، اس کے اوپر عمل کرتے تو یہ دیکھتے کہ چاروں طرف سے ان کے اوپر رزق جو ہے وہ آ رہا ہوتا. اسی طرح سے ہم اسلام کو دیکھتے ہیں کہ جیسے اسلام ایک غربت کی حالت سے شروع ہوا، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ان لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا، امت بنتی چلی گئی، تو اس کے بعد معاشی ترقی اور ہر قسم کی وجہ وہ پیدا ہوئی. خلافت راشدہ میں یہاں تک تھا کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے، اور زکوٰۃ لینے وصول کرنے والا جو تھا وہ موجود ٹھیک ہے. نہیں تھا. تو خسارہ دنیاوی بھی ہے اور اخروی اخروی بھی، بھی. جیسے کہ آپ نے فرمایا. اب ایک صاحب ایمان اور ایک غیر صاحب ایمان، دونوں کی نفسیات میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بالکل فرق ہوتا ہے، بڑا واضح فرق ہوتا ہے. صاحب ایمان کی تعریف کیا ہے؟ صاحب ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کو ایک ہی لفظ میں ہم کہیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر اور اس کی توحید کے اوپر کامل یقین رکھتا ہے، اور کائنات میں صرف اسی کو آپریٹو مانتا ہے، کسی دوسرے کو آپریٹو نہیں مانتا. ٹھیک. یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو بھی تسلیم کرنا. ہاں، اور اسی کو آپریٹنگ فورس کائنات میں ماننا کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک. اب اسی تعلق سے پھر نبوت پہ ایمان اور دیگر چیزوں کے اوپر جو ایمان چلتا ہے وہ اسی سے چلتا ہے. ٹھیک ہے. اس صورت میں جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پہ جو گفتگو، مزید گفتگو ہم کریں گے اس لفظ پر جی. کہ کہاں سے مشتق ہے اور کس طرح ڈاکٹر سے بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر رانا صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ الا الذین آمنوا کے ساتھ وعملوا الصالحات، یعنی وہ عمل جو ایمان کے بغیر ہو، وہ عمل دین کو مطلوب نہیں ہے. تو یعنی عمل صالح کے لیے صاحب ایمان ہونا شرط ہے؟ میں تو یوں کہوں گا کہ عمل صالح شاید ایمان کے بغیر ممکن نہیں. ممکن نہیں. میرے خیال میں اس کی وجہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیے، میں نے مائنڈ کے فنکشنز کا آپ سے ذکر کیا، سوچنا، جذبات، کیفیات، یاد رکھنا، چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا، کریٹو تھنکنگ کرنا، یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں ایک معاشرے کے حوالے سے. جیسے کہ ایک فلاسفر ہے جو اپنی کسی کمرے میں بیٹھا ہوا لینز بنا رہا ہے اور سوچے جا رہا ہے. اب اس کی جو عقل اور فہم اور جو بھی اس کے برین کے فنکشنز ہیں وہ معاشرتی تشکیل میں، اس کی ترویج و ترقی میں کوئی رول پلے نہیں کر رہے ہیں، تا وقت کہ وہ ساری کیفیات جو اس کے دماغ کی کریٹیوٹی ہے وہ کسی عمل میں ظاہر نہ ہو جائے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ عمل ایک آؤٹ پٹ ہے انسان کے برین فنکشنز کی، اس کے مائنڈ کی. جس وقت وہ پوری یونیسن کے ساتھ، پوری کوہیرنس کے ساتھ اور پورے فوکس کے ساتھ، جو کہ ایمان اس کے اندر لے کر آیا کہ ان کے فنکشنز کو اس نے آپس میں جوڑ دیا، بن دیا، جیسے کمپلیشن لے آیا اس کے دماغ کے فنکشنز میں سارے. جیسے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ برین نے ایک سمفنی پلے کی ہے. بے تالا بے سرا نہیں ہے یہ دماغ، بلکہ یہ سر میں ہے اور تال میں ہے اور ایک سمفنی نکلی ہے. اب اس سمفنی کو آپ دیکھیے کہ جو ظاہر ہوگی ایک عمل کی شکل میں، تو وہ کس قدر صالح عمل ہوگا کہ جو اس قدر فوکس کے ساتھ آیا. اور اگر اس کے پیچھے وہ ایمان کی کیفیت ہوگی جو کہ ہائیسٹ فارم قبلہ نے ابھی فرمائی، نقوی صاحب نے، کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے جو پسندیدہ بندے ہیں، ان کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے انداز کو اس نے سنبھال لیا اور اپنے عمل میں شامل کر لیا، تو پھر آپ سوچئے کہ وہ عمل صالح خود بخود بن جائیں. ٹھیک ہے. گویا یہ معاملہ بیج اور درخت والا ہے. جی، ایمان بیج ہے جس پر عمل صالح کا جو درخت ہے وہ پورا کا پورا سامنے آ جاتا ہے. اور دونوں آپس میں متصل ہیں. متصل ہیں. یعنی بیکار ہے وہ ذہن
جی جو کہ صالح عمل نہیں پروڈیوس کر سکتا. کیا اچھی بات آپ نے کہی. اور ڈاکٹر صاحب ایک بار قرآن کریم میں جہاں بھی عمل صالح کا ذکر آیا وہاں پر ایمان کا لفظ ضرور آیا ہے. یہاں پہ ایک جملہ ہم کہیں گے. یہ جملہ ہم آپ سے سنیں گے، ضرور سنیں گے، لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد گفتگو وہیں سے شروع ہوگی جہاں کٹ رہی ہے. خواتین و حضرات، اس وقت جانا ہے بریک کی جانب. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہو چکی ہوں گی. سورہ عصر کے تعلق سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ضرور کیجیے گا. کوشش یہ کیجیے گا کہ وہ سوال ہو، تبصرہ نہ ہو، اور اگر وہ سوال لکھ لیں آپ تو وہ زیادہ اچھا ہے. شکایتیں ہمیں آتی ہیں کالرز کی جانب سے کہ وہ ہولڈ پہ رہتے ہیں اور ان کی کال مل نہیں پاتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ کالر اس پروگرام میں شریک ہوں اور ہمارے علماء کرام سے، ہمارے اسکالر سے استفادہ کریں. آ رہے ہیں بریک کے بعد.